الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا. کئی ایسے صاحب استطاعت احباب کو دولت عظمہ سے نوازا ہے، لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت میدان عشر میں انسان سے سوال کرے گی ہم نے تمہیں مال دیا تھا کہاں خرچ کیا. الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پر صادق سیٹھ مرحوم ان کے اہل خانہ کے لیے یہ ایک نعمت عظمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کئی سالوں سے ان کے گھر کے اندر ایک مکتب کی شکل میں انوار القرآن جاری و ساری کیا ہے، اور الحمدللہ ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے. 4-5 روم کئی سالوں سے للہ رقم میں بلکہ للہ پورے اخراجات کے ساتھ الحمدللہ یہ اہل خانہ برداشت کرتے ہیں، اور یہ سمجھیے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور جو مال و دولت اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا ہے امید کی جاتی ہے اور توقعات ہے کہ اس کے برکت سے اللہ رب العزت ان تمام کوتاہیوں کو درگزر فرمائیں گے جو آج یہ مکتب اعضاء کی شکل کے اندر ادا کر رہے ہیں. کئی سالوں سے الحمدللہ یہ مکتب کے سارے اخراجات کو برداشت کرتے ہیں، سالانہ ششمائی جلسہ ہو یا ماہنامہ امتحانات کے مواقع ہو، اخراجات کی جتنی شکلیں ہوتی ہیں الحمدللہ یہ اپنے جیب خرچے سے سارے اخراجات کو برداشت کرتے ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے، دونوں جہاں کے اندر اللہ رب العزت ان کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے. لہٰذا میں شہران سلور کے تمامی احباب سے اور تمامی ذمہ داران سے ادبی درخواست کرتا ہوں کہ مجلس علماء اور خصوصاً آج حالات حاضرہ کے پیش نظر ہمارے جمعیت العلماء کی طرف سے تعلیمی بیداری مہم کا سلسلہ کئی مہینے سے جاری و ساری ہے. مکاتب کے اعتبار سے کئی مرتبہ میٹنگ ہو چکی ہے، محلہ قریہ ہمارے ائمہ کرام اور جمعیت کے ذمہ داران آپ تک پہنچ کر تعلیمی بیداری مہم کو جاری و ساری کر رہے ہیں. لہذا تمام احباب سے درخواست ہے کہ جس طرح سے اقبال بھائی نے یہ پروگرام منعقد تعلیمی بیداری مہم کے حصہ کئی سالوں سے لیا ہے اور مکتب ان کے گھر کے اندر چل رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمارے کو طاقت اور صلاحیت دی ہے تو ہم بھی اپنے طاقت اور صلاحیت کا صحیح استعمال کریں اور جمعیت کے پلیٹ فارم سے تعلیمی بیداری مہم کو باعث تکمیل تک پہنچانے کی فکر کریں. میں مجلس علماء کی طرف سے اور تمامی مکتب اعضاء کے ذمہ داروں کی طرف سے آئے ہوئے تمامی مہمانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. خصوصی طور پر حاجی فہیم سیٹھ صاحب، اسی کے ساتھ مولانا حریف صاحب، حافظ نذیر صاحب، حافظ نواب صاحب، حافظ عبدالقادر صاحب، مولانا شہزاد صاحب، اور خصوصاً ہمارے شہر سلور کے لیے مربی اور مشفق حضرت مولانا عبدالباقی صاحب، ان تمامی ذمہ داروں کا، اور بھائی عامر صاحب ابن عبدالستار صاحب راجہ منتری، یہ بھی ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز ہے. الحمدللہ بڑی خوشی کا مقام ہے اور بڑی دل کے اندر خوشی پیدا ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس گئے گزرے دور کے اندر ہمارے بھائی کو یہ موقع فراہم عطا کیا ہے کہ اس دینی پروگرام میں انہوں نے اپنے وقت کو باریک کر ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہ کر ہمیں حوصلہ افزائی عطا فرمائی ہے. دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ان تمامی صلاحیت میں احبابوں کو دینی پروگراموں میں اور دینی شعبوں کے ساتھ منسلک رہنے کا ذوق شوق عطا فرمائے. اب میں بلا کسی تاخیر کے حضرت مولانا شیخ نور صاحب جمالی حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مسجد پر تشریف لے کر آئے، ایمان افروز بیان سے ہم تمام کو مستفیض فرمائیں. ورنہ مدارس اور مکاتب میں طلبہ آئیں گے، گھر کا ماحول بے دین رہے گا. گھر میں تو باپ انگریز کا دل دادا ہے، سنت رسول اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے، 24 گھنٹے موبائلوں سے آنکھ گندی کر رہے ہیں. 1 گھنٹہ پڑھنے والی بچی اشکاف پہن کر مسجد آتی ہے، مکتب میں جاتی ہے، نور قرآن کا لے کر گھر میں آتی ہے. ماں اور باپ کی بیٹھن کی زندگی کو دیکھ کر خود بھی بگڑ جاتی ہے. اس لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو پہلے بچاؤ. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اپنے آپ کو دیندار بنانا. 19ویں صدی کے اندر جب پورے ملک میں
اکبر کے فتنے کے اثر باقی تھے، جو نیا دین الہی کے نام پر انہیں نیا دین نکال دیا اور ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے، کئی سو سال گزرے لیکن اس کے اثرات باقی تھے اور ہند میں سارے لوگ مرتد ہو جا رہے تھے، شندی تحریک چل رہی تھی۔ ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کے گود سے ایک اللہ کا ولی، امت کا درد رکھنے والا، امت کے لیے راتوں کو رونے والا ایک بچہ ایک ماں کی گود کے ذریعے امت کو دیا ہے، اور وہ بچہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، جس کی ماں کے تقوی کا عالم حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا۔ حضرت مولانا الیاس اور ان کے سوانح حیات میں یہ لکھا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے کہ مولوی الیاس کی ماں کا جو وظیفہ ہے وہ روزانہ 5000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کے ضربے لگاتی، روزانہ 5000 مرتبہ درود پاک اللہ کے نبی پر پڑھتی، روزانہ 1100 مرتبہ وہ قل اللہ شریف کا ورد لگاتی، اور روزانہ ایک قرآن کریم کے ختم کرنے کا ان کے والدہ کا معمول تھا۔ اس کے علاوہ 5 نماز فرض وہ ادا کرنا، پھر تہجد پڑھنا، پھر اشراق پڑھنا، پھر چاشت پڑھنا اور اوابین کا ادا کرنا، گھر کے کام کرنے کے بعد اتنی عبادت کرنا۔ قرآن پڑھ کر گھر میں آنے لگے، کوئی حافظ بننے لگے، کوئی عالم بننے لگے، لیکن گھروں کا ماحول صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بچوں میں اتنا دین کا داعیہ پیدا نہیں ہوا، تو حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو اور زیادہ فکر بڑھ گئی اور وہ اللہ کے سامنے روتے رہے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر دعوت تبلیغ کا انکشاف کیا، شرح صدر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور کام کا طریقہ ان کو بتا دیا گیا۔ تو یہ پہلے مکاتب سے شروع کیا کہ چھوٹے بچے مکاتب قرآنیہ میں جا کر اپنی زندگی اور اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کرے، اور یہ بڑے جو ہیں ماں اور باپ یہ راہ خدا کے راہی بنے۔ یہی وجہ ہے کہ تبلیغ کے چلے 4 مہینے میں روزانہ 40 منٹ سب سے پہلے قرآن کے حلقے لگائے جاتے ہیں۔ ہر جماعت میں علماء کی ہو، حفاظ کی ہو، تصحیح قرآن پر 40 منٹ لیے جاتے ہیں، اور بقول مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہر جماعت میں ایک عالم دین ہو اور ایک قرآن کا قاری اور حافظ ہو، تاکہ امت کے قرآن کو وہ صحیح کر سکے، تجویز سے صحت سے امت کو قرآن پڑھا سکے، اور عالم دین امت کو صحیح علم بتا کر صحیح مسائل بیان کر سکے۔ تو مکاتب قرآنیہ، مدارس دینیہ اور دعوت و تبلیغ یہ ایک گاڑی کے پہیے ہیں، اور ہم سب ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں، مخالف نہیں ہیں۔ ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے محلے والوں کی، جیسے ابھی اعلان کیا گیا کہ بھائی یہ ایک مرحومہ کے نام سے چل رہا ہے یہ مدرسہ، اور چلانے والے ان کی اولاد ہیں، بیٹے ہیں، چلا رہے ہیں۔ یہ سعادت مندی کی بات ہے کہ انہوں نے جیب خاص سے یہ مکتب کو برداشت کر لیا ہے اور چلا رہا ہے، اور ان کے خرچ وہ دے رہے ہیں، یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ ابھی ایک خاتون نے اپنے مہر کے رقم میں 15 لاکھ کی مسجد بنا دی ہے کہ ان کی مہر کی رقم میں شوہر نے 2 ایکڑ زمین دیا، وہ 10 لاکھ میں بک گئی، بڑی بھی نے 5 لاکھ جمع کر لیا، بہترین مسجد اللہ اپنی زندگی میں بنا کے دے دی۔ تو یہ دینداری کب آئے گی؟ جب تک کہ ہم اپنی اولاد کو مکاتب قرآنیہ میں بھیجتے رہے، اور ہر ماں باپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے ماحول کو بنائے، گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، گھر میں فضائل کی تعلیم ہو، گھر میں روزانہ مشورہ ہو۔ جب یہ گھر میں فضائل کی تعلیم ہوگی تو بیوی شوہر کا حق جان لے گی، شوہر بیوی کا حق جان لے گا، اولاد ماں باپ کے حقوق جانے گی، ماں باپ اپنے اولاد کے حق جانیں گے، پڑوسی کا کیا حق ہوتا ہے۔ یہ سب دینداری کی وجہ سے اب وہ صفات آ جائیں گی جو اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو دیے تھے۔ تشریف نہیں لا سکتے ہیں، لہٰذا لیکن حضرت نے تمامی شرکائے جلسہ اور پروگرام میں حصہ لینے والے طلباء کے لیے 1000 روپے کا مجموعی انعام بھیجا ہے۔ اللہ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔
رہی تھی، اقوام متحدہ بنی ہی اس لیے کہ دنیا سے اسلام ختم ہو، لیکن اس کے مقابلے میں ہزاروں علماء کا خون رنگ لے کر آیا ہے۔ بقول شیخ جمال الدین کے کہتے امریکی بہت جھنجھلائے، روسیوں نے ہزاروں بل کھائے، جو ملک جہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، فقیہ عبداللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ، محدثین و مفسرین اور حافظ کلام اللہ، ایسے ملک میں اسلام کے جنازے نکالے گئے، علماء کو ٹینکوں پہ ان پر ڈال کر رون دیا گیا ہے، لیکن میرے جتنے بھی بڑے اکابرین ہیں یہ سب مکاتب قرآنیہ کی دین ہے۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ اس ملک میں سب سے پہلے جب کفر کا اور عیسائیت کا متفقہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس ملک سے اسلام اہل ایمان کو ختم کر دیا جائے، 1857 کے جو حالات ملتے ہیں ان 1800 یعنی مال و دولت آ جائے تو ہر صاحب نصاب پر سال میں 1 مرتبہ 2.5% مال کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن ایمان یہ موت تک ہر صاحب ایمان کو اپنی ایمان کی حفاظت کرنا موت تک فرض ہوتا ہے، اور جب تک کہ یہ دم لا الہ الا اللہ پہ نہ نکلے اس وقت تک ایمان کو خطرہ ہے، اور شیطان کوئی عمل کا ڈاکو نہیں ہے، نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، حج کا نہیں، نماز نفل کا نہیں، شیطان ایمان کا ڈاکو ہے۔ اس لیے ساری طاقت شیطان ایمان کے سلب کرنے پہ لگاتا ہے کہ ان کے ایمان کو ختم کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت کے وقت اتنی محنت کرتا ہے شیطان کہ اس کا خاتمہ کفر پہ ہو جائے، لیکن اعمال جتنی بھی ہے وہ ایمان کی حفاظت کے لیے ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نمازی کی روح نکالتے ہیں تو آنے والا ملک الموت خود اسے تلقین کرتا ہے ایمان کی، کلمے کی۔ تو یہ اعمال بھی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں، ہم بیٹھنے والے یہاں علماء کرام ہے، ذمہ داران قوم ہے، اپنے والدین یہاں تشریف فرما ہے، بچوں کے سرپرست ہیں، ہر ایک کی ذمہ داری اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے اولاد کی حفاظت کرنا اس دور حاضر کے اعتبار سے سب سے زیادہ اور سب سے بڑی ذمہ داری اپنے اولاد کی ایمان کی حفاظت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ماں باپ سے یہ ارشاد فرمایا اور ان کی ذمہ داری بیان کی، اور یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو، مردوں اور عورتوں، تم اپنے آپ کو اور اپنی بیوی اور بچوں کو جہنم کے اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہے۔ تو ایمان کی حفاظت اور والدین کی ذمہ داری اس دور میں جہاں نیٹ کی گندگیاں ہیں، کفر کی طاقتوں کی یلغار ہے، ایمان سوز ہوائیں چل رہی ہیں، پوری دنیا کا باطل الکفر ملت واحدہ کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ ان کے ایمان اور اعمال پہ ڈانٹے ڈالے جائے، اس کے لیے سب سے ضروری جو چیزیں ہیں وہ مکاتب قرآنیہ کی بنیاد ڈالنا ہے۔ مکاتب قرآنیہ جہاں سے ہمارے چھوٹے آنے والی نسل نو کی ایمان کی حفاظت علیہ الرحمہ تولد ہوتے ہیں، ان کی ماں کا نام بھی صفیہ ہے، تو حضرت جی کی دادی حیات کی امی بھی ان کا نام ہے،
تو بہو بیگم کو وہ دیکھنے آئی کہ میرے بہو اور مجھے اللہ نے پوتا دے دیا ہے. جیسے دادی ماں آتی ہیں دعائیں دیتی ہیں، تو حضرت کی دادی آ گئی تو بہو بیگم نے کہا امی جان دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو پوتا دیا ہے. تو وہ مولی الیاس کے ماں نے بیٹے کو یعنی پوتے کو دادی جان کے گود میں رکھا. امی بھی علیہ الرحمہ کے اس زمانے کی وہ رابعہ سیرت خاتون تھی. امی بھی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پوتے کو ہاتھ میں لیا اور گود میں لے کر یہ کہا کہ بیٹی صفیہ تیرا بیٹا تو ایسا ہے کہ اس کے شکل میں مجھے صحابہ نظر آتے ہیں. یہ ایک ماں کے تقوی کا اثر بتا رہا ہے. اس 19ویں صدی میں آنے والے الیاس نے اللہ کے سامنے امت کے بے دینی پہ اتنا رویا کہ 27 سال تک رویا. میوات کے جنگلوں میں جا کر، ہمایوں کے مقبروں کے ویرانی پہاڑوں میں اور درختوں کے جڑوں میں جا کر رونا، اور میوات میں جا کر رات کے اندھیرے میں اتنا چیخو اللہ کے سامنے آہوازاری کرنا کہ اہل میوات کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نواز دیا. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے جب کام لینے کا ارادہ کیا تو مولانا الیاس رحمت وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین حضرات، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے الیہ سبیلا کہ جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں تو ان پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج فرض ہو جاتا ہے. ایسی رمضان کے روزے کی حدیں ہیں اور اس کے اوقات مقرر ہیں. قرآن کریم میں یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تمہارے اگلوں پر تھے تاکہ تم اس کے ذریعے متقی بنو. ایسی ہی عرشیہ بنت زبیر، عرشیہ بنت ذاکر اکبر، اور عبدالباقی صاحب بھی ہے وہاں سے دے دو. تو اوپر کیوں نہیں لائے؟ معلوم میں جانتا ہوں بہت بزرگ آدمی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. وہیں سے دے دو. مولانا عبدالباقی صاحب کے ہاتھ سے دے دو. نام بولو، نام بولو. نہیں مولانا وہیں آ رہے بولنا، بچے وہیں بیٹھ دو. عرشیہ بنت اکبر، عرشیہ نیچے جاؤ. اس کا نام کیا بیٹا؟ بشرا بیگم. بشرا ہے. عرشیہ اکبر،
हफ्सा बिनते अब्दुल अजीज, मौलाना आरिफ साहब क्या कुछ बुजुर्गों के हाथ से देखो, फैजान इब्न शेख इकबाल, आमिर सेठ के हाथ से तालिब इल्मों को इनाम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन रहमतुल्लाहि अलैह। इन उलमा की अज़मत को सलाम करते हुए ये कहते थे, उस जमाने में जब बहुत ज्यादा कुफ्र की ताकत के लिए जो बुजुर्गों ने तरीका इख्तियार किया है वो मकातिब कुरानिया और मदारिस दीनिया का है। इसलिए हर एक की जिम्मेदारी है अपनी औलाद की ईमान की हिफाजत के लिए सबसे पहले उसको मकातिब में देना है। उससे पहले सबसे पहला जो मकतब है वो उसकी माँ की गोद है। माँ की गोद पहला मकतब। बाप मौलाना अब्दुल बाकी साहब की तशरीफ फरमा है, लेकिन हजरत की तबीयत की फजीलत उसका उस्ताद उसको बहन देता है। माँ को भी बुला लेते हैं, बाप को भी बुला लेते हैं। क्या तुम्हारे बेटे को बुखारी की आखिरी हदीस पढ़ाई जा रही है, करोड़ों सलाम है उस माँ के ऊपर जिसने अपनी औलाद के 10 साल दूर रख के सब्र करके उसकी मोहब्बत को दबा दिया है। और करोड़ों दुआ है उस बाप के लिए जिसने अपने बेटे को कसम कुर्सी में पढ़ाया है और एक आलिम बनाया है। वो आलिम मिंबर का जो है खतीब है, कोई मेहराब का इमाम है, कोई मदारिस का मुअल्लिम है, कोई राह खुदा का राही बन गया है। ये उलमा का जिगर होता है। जो अंबिया के वारिस है और जो नबी काम करता है वो एक आलिम दीन पर वो जिम्मेदारी आ जाती है। तो माशाअल्लाह साल साल लगे हुए हमारे उलमा यहाँ मौजूद है और मकातिब के चलाने वाले ऐसे जिम्मेदार हजरात भी यहाँ मौजूद है जो एक एक फर्द अपने जिम्मेदारी से मकतब चला रहे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह के ज़ात आली से हमारे इन उलमा को अल्लाह हिम्मत सेहत क़ुव्वत अता फरमाए और मकातिब मदारिस चलाने वालों को बेहतरीन बदला अता फरमाए। हर आने वाला ये नियत लेके जाए कि इस मुल्क में हमें अपने ईमान की आमाल की हिफाजत करना है और उस ईमान और आमाल की हिफाजत का जरिया मकातिब कुरानिया है, मदारिस दीनिया है। तो मैं दिल के गहराइयों से आपको दुआ दे रहा हूँ कि मैं बहुत मसरूफियत के अंदर यहाँ कुछ वक्त लेकर आया हूँ। मैंने हजरत से बार बार दरखास्त की, मौलाना आरिफ साहब से, मौलवी अख्तर से, मौलवी इमरान से कि आप मुझे तकलीफ मत दो। मुझे बहुत ज्यादा असफार मेरे 1 महीने से है और बहुत एक वीकनेस और कमजोरी मुझे आई है, लेकिन सिल्लोड वालों की अकीदत और मोहब्बत है। अल्लाह ताला आपकी इन मोहब्बतों का आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए और अल्लाह इस मकतब को क़यामत तक चलाने के लिए कबूल फरमाए। वाक़िरु दावाना अनिल। हमारा सिल्लोड शहर है, यहाँ सैकड़ों उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह मुतहर्रिक है। 200 उलमा इकराम मौलाना कह रहे हैं और ये हजरत मौलाना आरिफ साहब हमारे जाम मस्जिद के इमाम हाफिज साहब और दीगर उलमा नौजवान किस्म के हैं। ये 2 बड़े बुजुर्ग आलिम हैं। 30 से 35 साल तक से पहले मैं यहाँ आता हूँ, पूरे हालात से वाकिफ हूँ और अभी औरंगाबाद जिले के अंदर सिल्लोड शहर को एक दीनदार शहर के नाम से याद किया जाता है। माशाअल्लाह अभी इसके तज़किरे भी होते हैं और ये हमारे उलमा इकराम की मेहनतों के नतीजे हैं। मैं उलमा से भी बहुत अदब से अर्ज़ करूँगा कि वो अपनी फिक्रों को जहाँ मकातिब मदारिस और अपने इमामत के तहत कर रहे हैं, वही हमारे उलमा अपने कुछ औकात को अपने मुक़्तदियों के साथ देते रहे, चाहे वो चिल्ला हो, 4 माह हो, 10 दिन हो। अभी ताज्जुब होगा हम आपको कि औरंगाबाद से 15 शाबान से 1 साल दूसरे साल के लिए पूरे उलमा की जमात अरब के लिए रवाना हो रही है।
बताओ, पहले 1 साल दिया उन्होंने, अब दूसरा साल जा रहे हैं, उससे पहले 8 साल मदारिस में देकर आए हैं। यानी उलमा का ये जिगर होता है कि साल लगाना उनके लिए आसान है। जो आलिम अपने माँ बाप को 10 साल छोड़ देता है, बच्चा जाता है मदरसे में, जवान होकर आ जाता है, माँ बाप की भी ये सआदत होती है कि वो अपने बेटे के मोहब्बत के अंदर। अंग्रेज हमारे पास आया इस मुल्क में। अंग्रेज के आने का मकसद मुल्क हिंद पर हुकूमत करना नहीं था। अंग्रेज के आने का मकसद मुल्क भारत से इस्लाम और अहले इस्लाम को खत्म करना था। वो बहाने से 250 साल इस मुल्क पर हुकूमत की अंग्रेज ने, और सबसे पहले निशाना अगर बनाया है इस मुल्क में आकर तो हजरत उलमा को बनाया है। कहा कि उलमा खत्म हो, मकातिब खत्म हो, मदारिस खत्म हो, मसाजिद की अजमतें खत्म हो। यहाँ जिम्मेदारान कौम बैठे हैं। मैं डोटोक अंदाज में ये कह रहा हूँ, 1857 से लेकर 1947 तक दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर अफगान के दरवाजे तक हर दरख्तों पे अगर कोई लाश नजर आती थी तो वह आलिम दीन थी। में मकतब चल रहा है, ये सवाब जारिया है। इस्लाम में सवाब 2 किस्म के होते हैं। एक है सवाब मौकूफ, जब तक आदमी इबादत करता रहेगा सवाब मिलेगा, इबादत खत्म हो गई सवाब रुक गया। जैसे वे नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे सवाब मिल रहा है, जिस वक्त नमाज पढ़ना बंद हो गई नमाज सवाब रुक गया। कलाम पाक की तिलावत चल रही है, जब तक तिलावत करते रहेंगे सवाब मिलता रहेगा। तिलावत रुक गई सवाब भी बंद हो गया। ये सवाब मौकूफ। एक होता है सवाब जारिया। हदीस पाक में फरमाया कुछ सवाब ऐसे रहते हैं जो जारी, ये सवाब जारिया होता है। जब तक लोग इससे नफा उठाते रहेंगे तो जब तक इनको सवाब मिलता रहेगा, आदमी का इंतकाल भी हो जाएगा, मर के कब्र में पहुंच जाएगा, सवाब मिलता रहेगा। और एक सवाब होता है इल्म का। इल्म जो अगर किसी को सिखा दिया, जब तक वो जिसको सिखाया वो खुद उस पर अमल करेंगे, वो दूसरों को सिखाएंगे, जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा सवाब सिखाने वाले को भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा, सिखाने वाले को भी। इधर मुनीरा अलियार खान, हाफिज अब्दुल कादिर साहब क्या, बुशरा बिनते आरिफ खान, हाफिज नजीर साहब के हाथों, आलिया बिनते महमूद, फहीम सेठ के हाथों से इंशाअल्लाह इस तालिबा को इनाम मिलेगा। माशाअल्लाह मजमूई इनाम 1500 रुपये आया है और हमारे आमिर सेठ की तरफ से 2000 रुपये का तमाम ही तलबा को मजमूई इनाम आया है, जो इंशाअल्लाह मकतब के अंदर दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मकतब अनवारुल कुरान जो हमारे इस इलाके में चलता है, ये तकरीबन 2017 औलाद दीनदार नहीं है, वो सवाब जारिया नहीं बल्कि वबाल रही है। हदीस में फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन वलदिन यकुनु अलैया वबालन, ऐसी औलाद से पनाह मांगता हूँ जो मेरे लिए वबाल आ जाए। औलाद ऐसी होती है कब्रिस्तान के बाजू से जाते हैं, कभी तौफीक नहीं होती कि इनके लिए इसाले सवाब कर दे। माजी के अंदर तकरीबन 40-50 साल पहले तो ऐसा देखने को मिला कि घर में किसी का इंतकाल हो गया वालिद का, लोग नमाज जनाजा पढ़ रहे, हिसाब को ताहरत नहीं है,
اور اس کے یہ ترقی یافتہ دور پہ جبکہ سلوڑ کے اندر الحمدللہ 30 مسجدیں ہو گئی، علماء تقریباً 100-200 تک. یہ لوگ اگر آتے بھی ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، ایک مرتبہ قبر پر حاضری دے دیا اس کے بعد چھٹی ہو گئی، زندگی بھر یاد بھی نہیں آتا ہے. اس واسطے اولاد میں ثواب جاریہ ہوتی ہے. مکتب ثواب جاریہ کے اعتبار سے اہلیہ اپنے صادق سید مرحوم ان کی اہلیہ کے ایصال ثواب کے لیے مکتب قائم کیا گیا ہے. جب تک یہ مکتب چلتا رہے گا ان کو ثواب ملے گا. جو لوگ بیچ میں تعاون کر رہے ہیں، جو اس کے اندر جو کوششیں کر رہے ہیں، ان کو بھی ثواب ملے گا. جن کا مال خرچ ہو رہا ہے ان کو بھی ثواب ملے گا. اور یہ جو ہے کو حضرت کے ہاتھوں سے سند دی جا رہی ہے. فاطمہ بنت عبد عامر سیٹ کی طرف سے 2000 روپے، فہیم سیٹ کی طرف سے 2400 روپے اور مولانا عبد الباقی صاحب کی طرف سے 1000 روپے اور بندہ خدا کی طرف سے 500 روپے، کل 5900 مجموعی انعام آیا ہے جو انشاءاللہ مکتب میں طلباء کے درمیان میں تقسیم کیا جائے گا. لہٰذا ہم حضرت والا سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا دعا فرمائیں.